الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو ان کے نفس چاہیں گے، لیکن اصل بات آپ دیکھیں نا تو ہم دنیا میں یہ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں یہ دنیا بھی ہماری مرضی کی ہو اور آخرت بھی پھر ہماری ہی مرضی کی ہو. کیا ہر جگہ ہماری مرضی چل سکتی ہے؟ آپ کہتے ہیں ہر وقت میری مانی جائے، ایک دن تو پھر آخر آپ کا ساتھی بھی بولے گا نا. یہ نہیں ہو سکتا ہر جگہ آپ کی مرضی مانی جائے. صرف کرنا کیا ہے ایڈجسٹمنٹ. آج ہم اپنے بچوں کی تربیت میں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، ان کو آپ جدھر ڈالیں گے یہ ڈھل جائیں گے. اگر آپ ان کی ہر بات مانیں گے تو یہ بگڑ جائیں گے. یہ آئس کریم مانگے آپ لا دیں، یہ چاکلیٹ مانگیں آپ لا دیں، آپ سے یہ کہے کہ مجھے باہر اسکول نہیں جانا، آپ کے نہ جائیں، تو کل یہ بچے کیسے بنیں گے؟ آج ان کو شاید اس چیز کا احساس نہ ہو لیکن بعد میں ہوگا. تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ شیطان ہمیں مایوس کرنا چاہتا ہے، اور ہم نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. پورے قرآن میں جس کو کہتے ہیں کہ بندوں کو سب سے زیادہ امید دلانے والی جو آیت ہے نا، وہ کون سی ہے؟ سورہ زمر 53. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. میری جانب سے کہہ دیجئے، ذرا آپ اس محبت کو محسوس کریں. اللہ تعالیٰ خود بھی کہہ سکتے تھے قل، اور یہ جو لفظ ہے نا یا عبادی، یہ پتہ کیا ہے؟ آپ اور میں کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ. ہم رب کو پکارتے ہیں، یہاں رب بندے کو پکارا ہے. یا عبادی، میرے اے بندے. آپ اپنے اوپر لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کا نام لے کے پوچھ رہا ہے میری بندی. آپ کا میرا نام اپنے اوپر لے کر سوچیں. آپ کا رب سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ دنیا کی ہر چیز کا مالک ہے. کرنا کیا ہے کہ اس دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھنا. ہم چند دن کی اس دنیا میں اگر اپنا کام کر گئے تو وہاں اللہ تعالیٰ اپنا ہر وعدہ ہم سے پورا کرے گا، جیسے کہ اس نے پچھلے لوگوں سے بھی کیے، ہم سے بھی کیے. اور آپ اپنی زندگی میں آج تک کتنا کھا چکے، سوچئے، کتنا پہن چکے، کتنی نعمتیں لے چکے. کیا آپ اس کو پے بیک کر سکتے ہیں؟ کتنی آکسیجن. ایک سعودی عرب کا کنگ ٹائپ یعنی بڑا امیر شخص تھا، تو وہ علاج کے سلسلے میں کسی باہر کے ملک میں گیا. شاید 3 یا 4 دن اس کو آکسیجن لگی. جب وہ وہاں سے ڈسچارج ہو رہا تھا تو بل آیا، تو بل دیکھا تو وہ رونے لگا. تو ان لوگوں نے سمجھا کہ شاید اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. کہا کیا ہوا، خیریت، کیا آپ کو ڈسکاؤنٹ چاہیے کچھ؟ تو اس نے کہا نہیں، پیسوں کی نہیں بات، میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ تم نے مجھے 3 دن آکسیجن دی اور اتنا بل، تو میرا رب تو مجھے کئی سال سے دے رہا ہے. یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. نعمتوں میں ڈوب کر اس احساس کو محسوس کیجیے. تو وہ رب آپ کو مجھے پکارتا ہے نبی کے ذریعے سے. قل، آپ کہہ دیجئے. کون کہہ دے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں. یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اسراف کیا. جان پہ زیادتی اور اسراف کیا ہوتا ہے کہ اس جان کو جنت میں لے جانا تھا، اس کو انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ.
نہ تم مایوس ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے. قنط کا لفظ مایوسی کے لیے عربی میں بہت سے لفظ ہیں. اردو میں بھی آپ بولتے ہیں یاس، وہ بھی ہے قرآن میں. یہاں قنط آیا ہے، قاف نون تھا. اب یہاں تفسیر کی کلاس نہیں ہے، ہاں کل صبح ہے، اس میں آپ میں جو آئیں گے تو وہ سن لیں گے. جمعے کے جمعے جو کلاس ہوتی ہے ہماری، اس میں ہم ان ڈیپتھ ایک ایک لفظ کی تفسیر کرتے ہیں. لیکن یہاں صرف اس موضوع کو محسوس کیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، کیونکہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اور انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے. یہ ہے وہ بات جو گناہوں سے ڈوبا ہوا بندہ، سر سے پاؤں تک گناہوں میں لتڑا بندہ جب یہ آیت سنتا ہے تو اس کو امید لگ جاتی ہے. صحابہ میں سے اکثر کہتے تھے سب سے زیادہ امید دلانے والی یہ آیت ہے. ایک ماں کا بچہ کھو جائے اور کوئی اس بچے کو اس ماں سے ملوا دے تو اس انسان کی کیا قدر آتی ہے آپ کے دل میں. اللہ نہ کرے آپ کا یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، اللہ ان کے جان کی، مال کی، ایمان کی حفاظت کرے، کھو جاتے ہیں، بازار میں کہیں آپ سے بچھڑ گئے، سمندر پہ گئے، اللہ نہ کرے پانی کے قریب گئے، ایک لہر آئی، بچہ اندر چلا گیا، فوراً کسی جاتے راتے نے وہاں ڈائی ماری اور آپ کے اس بچے کو لے کے آ گیا اور یہ اللہ کی حفاظت میں رہا. کبھی ساری زندگی آپ اس شخص کو بھولیں گے؟ نہیں بھولیں گے. تو پھر ہم ان لوگوں کو کیسے بھول سکتے ہیں جو ہمیں ہمارے رب سے ملا دیں؟ ہم ان لوگوں کا حق کبھی دے سکتے ہیں جنہوں نے ہمیں اللہ سے ملایا، ہدایت دلوائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ علم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدی، ہم نے تو آپ کو راہ سے بھولا ہوا پایا پھر ہدایت دے دی. جوانی بھی پاک، بڑھاپا بھی پاک. اللہ تعالیٰ ان کی مثال دے کر آپ کو مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی بات نہیں، زندگی میں اگر کوئی گناہ کر لیے تو کیا ہے، توبہ کر لو. بتائیے آپ میں سے، میرے میں سے کوئی ایسا ہے جو کہ میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا؟ یہ کہنے والا ہی اصل میں یہ بتا رہا ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں ہو. ہم اتنے گناہ کرتے ہیں دن اور رات میں کہ شاید جتنے ہمارے سر کے بال بھی نہیں ہیں، لیکن چونکہ ہمیں شعور نہیں ہوتا. ہم جانتے ہیں جیسے کتنے جراثیم ہوتے ہیں نا، آپ کوئی بھی چیز، پانی یا کوئی چیز کسی مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کر دیکھیں نا تو آپ کو اس کے اندر جرمز دکھیں گے. میرے پاس ایک ویڈیو ہے، کسی بھی کلاس میں انشاءاللہ دکھائیں گے. ایون آپ دیکھیں یہ پلیٹ ہے، یہ گلاس ہے، آپ اس کو اس کے نیچے رکھتے ہیں نا تو اس میں کھانے پینے والی چیزیں، اس کے اندر بھی کیڑے دوڑ رہے ہیں. اب سے بیکٹیریا کیا ہے؟ یہ لیونگ کریچر ہے نا. ہوگی اس کے اندر بھی تو ایسا ہوگا کہ بلوگ کرتا ہے. تو اگر میں سوچ رہی تھی اس ویڈیو کو دیکھ کر کہ اگر کبھی ہم اس کو دیکھ کر دیکھ لیں تو ہم کھائیں، بھوک سے مر جائیں کبھی نہ کھائیں تو کیا ہوا؟ اگر آپ کی زندگی میں کوئی گناہ ہو گیا پھر کیا ہوا؟ اللہ معاف کرنے والا ہے، میرا اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے، میرا رب غفور ہے، رحیم ہے. تو آپ اپنی زندگی سے نا مایوسی نکالیں. پھر ایک اور چیز ہم اپنے بچوں اور اسپیشلی ینگسٹرز کو بہت زیادہ فیل کراتے ہیں، تم گنہگار، تم جہنمی، تم آگ میں جاؤ گے. نہیں، آپ رحمت کی امید دلائیں. آپ دیکھیے کہ توبہ کیا ہے؟ شاور لینا. آپ کتنے پسینوں میں ڈوبے ہوتے ہیں، آپ کتنے زیادہ گندگی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، ایک دفعہ شاور لے لیں، طبیعت ہلکی ہو جاتی ہے. توبہ کرنے والا اتنا ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے. گناہوں کی نا ایک بو ہوتی ہے. اپنے یہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر جوان اور پھر بڑے اور پھر خود اس گناہوں کی بو کو کبھی ختم نہ ہونے دیں. جسے یہ بدبو ختم ہو جاتی ہے نا پھر ہم انڈلج ہی ہوتے جاتے ہیں، پھر گناہوں میں پڑتے جاتے ہیں. سورۃ توبہ کی آیت 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا لوگ نہیں جانتے کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے؟ کیسا پروکنگ سٹائل ہے نا. تمہیں نہیں کسی نے بتایا کہ میں تمہاری توبہ قبول کرتا ہوں؟ وہ آپ نے 100 لوگوں کے قاتل کا ذکر سنا ہوگا، پھر آپ نے
وہ واقعہ سنا ہوگا جو 3 لوگ غار میں پھنس گئے، پھر انہوں نے اپنے کسی اچھے اچھے عمل کو یاد کیا، پھر غار سے پتھر ہٹ گیا۔ پھر آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا جو اللہ کے نبی نے اتنی کثرت سے سنایا کرتے تھے، کفل کا واقعہ 60+ ٹائم۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ بدمعاش قسم کا شخص تھا، کرپٹ تھا، ہر گناہ کرتا تھا، اور ایک دن ایک عورت سے اس کی مجبوری خرید لی۔ اس کو پیسے کی ضرورت تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ 60 درہم دے دو اور مجھے خوش کر دو، میں تمہیں کر دوں گا۔ نہ جانے وہ اللہ کی بندی کتنی کو مجبور تھی، اس وقت تو مان گئی، لیکن جب وہ اس وقت میں اس کے قریب آتا ہے اور وہ پتے کی طرح، حدیث میں آتا ہے وہ پتے کی طرح کانپ رہی تھی، کہنے لگا تم کیوں ڈر رہی ہو، تم کیوں اتنا ڈر رہی ہو؟ کیونکہ وہ شاید اس کے لیے وہ خلل ڈال رہی تھی اس کی کیفیت۔ تو کہنے لگی کہ کفل میں نے کبھی یہ گناہ نہیں کیا، اس گرہ کو نہ کھول جس کو اللہ نے حلال نہیں کیا۔ وہ وقت تھا جو ایک کفل کا دل کھل گیا، کہنے لگا جا تجھے آزاد کیا، پیسے بھی لے گا۔ پھر وہ رات تھی اور کفل تھا اور اس کا رب تھا کہ اللہ میں اتنا گناہ گار ہوں، مجھے تو کبھی محسوس بھی نہیں ہوا کہ میں نے اتنا گناہ کیا ہے، اتنی دفعہ کیا ہے، مجھے بخش دے۔ صبح سے پہلے کفل کا انتقال ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ اس وقت دروازوں پہ لکھا آتا تھا کہ کون کہاں گیا۔ جب شہر میں خبر پھیل گئی کہ اتنا بدنام اور بدمعاش شخص دنیا سے چلا گیا، چلو آؤ ذرا دیکھیں یہ گیا کدھر ہے، جہنم کی کس کھائی میں گرا۔ اور روایات سے آتا ہے کہ جب اس کے دروازے پہ لوگ گئے تو دیکھا قد غفر اللہ کفلا، اللہ نے کفل کو بخش دیا۔ آج کی زبان سے کہیں تو اس کو برین ہیمریج ہوا تھا، وہ اپنے گلٹ میں چلا گیا، کنفیس کرنا چاہتا تھا۔ آپ کسی کو بھی گناہ میں ڈوبا دیکھیں نا تو پہلے تو اس پہ رحم کھائے، وہ اتنے زیادہ ڈیپ ڈپریشن میں جا چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اور کر لو۔ دیکھیے نا آپ کے کپڑے گندے ہو نا، کام کر رہے کچن میں کر رہے صفائی کی، پھر آپ کہتے ہیں چلو اور بھی کچھ کر لو، پسینہ تو آ ہی گیا، اچھا ایک ہی دفعہ شاور ہے، اچھا واش روم بھی صاف کر لو، ایک موڈ بن جاتا ہے نا کام کرنے کا۔ گناہ، پہلا گناہ بندہ سوچ کے کرتا ہے، دوسرا تیسرا خود ہی ہو جاتا ہے، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ سورۃ نساء کی آیت 110 ہے، جو برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ سے استغفار کرے، وہ اللہ کو بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا پائے گا۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھئے ہمارے اکثر گناہوں کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اور وہ ہے دنیا میں کھو جانا، نفس کے تقاضوں کو پورا کرنا، اس دنیا میں کھو کے نہیں رہنا۔ اللہ کے نبی کی ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ حب الدنیا راسو کلو خطیہ، دنیا کی محبت ہر خطا کا سر ہے۔ آپ گھر جا کر نا اکیلے میں کوئی کاغذ قلم لے لیں یا اپنا فون کھول کر اس کے اوپر نوٹ پیڈ میں ذرا گنیے فلاں وہ کیا کیا جھوٹ بولا، بولا کیوں بولا، یا آپ کو دنیا کا کوئی فائدہ چاہیے تھا، یا کسی دنیا کے نقصان سے بچنا چاہ رہے تھے۔ اکثر جلد بازی میں جو ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں نا، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہماری دنیا ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ عنکبوت کے آیت 64 میں فرماتے ہیں وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اس ایک آیت کے درد کو محسوس کریں، اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی کا مقام تو آخرت کا مقام ہے۔ کاش یہ لوگ سمجھتے۔ آپ اس آیت کے اوپر سوچیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ آپ سوچیں۔ یا لگون کا لفظ علم میں چھپا ہوا ہے، جانیے، علم لیجیے۔ دیکھیے 4 دن کی دنیا، پھر یا تو ہمیشہ کی چاندنی یا اندھیر ہمیشہ کے رات اندھیرے۔ کیا وہ عقل مند ہے کہ جو اس دنیا کے چند دن کے فائدوں کی خاطر وہاں کے ہمیشہ کے نقصان مول لے لے؟ حقیقی اور دائمی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دنیا دارالعمل، اور اس میں رہائش ایک خاص وقت کے لیے۔ آپ اس گھر کو رینٹ پہ لیتے ہیں، آپ ایگریمنٹ لکھتے ہیں 1 سال 2 سال، پھر وہ آپ سے کچھ شرائط رکھتے ہیں، پھر آپ کا تو نہیں ہو گیا گھر، آپ اس گھر میں رہ سکتے ہیں، لیکن کیا آپ ادھر ایک دیوار ڈال کے ایک کمرہ بنا سکتے ہیں؟
آپ کیل نہیں لگا سکتے کسی کے گھر میں. یہ دنیا کرائے کا گھر ہے. جو ارمان پورے کرنے ہیں، جو شوق پورے کرنے ہیں، وہ اپنے آخرت کے گھر میں کریں. وہاں انسان اپنے اعمال صالح کی بنیاد پہ ابدی اور لازوال نعمتوں میں ہوگا. اور یاد رکھیے کہ دنیا کی نعمتیں اور ظاہری ٹیپ ٹاپ وقتی دل لگی کا سامان ہے. ہمارا اپنا بھی دل بھر جاتا ہے اس سے. ایک چیز آپ کو بہت پسند ہے، بچوں سے پوچھ لیتے ہیں، بیٹا آپ کو آئس کریم پسند ہے؟ آپ کو آئس کریم پسند ہے؟ آپ کو پسند ہے؟ تو بس ڈو یو لائک آئس کریم؟ ہاؤ مینی کپ کین یو ایٹ؟ 1 cup, 2, ون آف دم. لائیں گھر میں ہے آئس کریم، 1 کپ دے اس کو، شوق سے کھائے گی. مام میں ہیو مور؟ یس. دوسرا دے دیں، پھر تھوڑا کھا کے بس ایسیڈیٹی ہو جائے گی. آپ کہیں گے کھاؤ، ایٹ، فنش. تیسرا کپ اس کے آگے رکھیں، یہ رونے لگ جائے. دنیا میں تو ہماری خواہش ہی، کوئی بھی خواہش سوچ لیں، جذباتی، ایموشنل، نفسانی، کھانے کی، پہننے کی، اوڑھنے کی، ایک وقت آتا آپ تک تھک جاتے ہیں. بس بس بس. آج آپ تو بڑے شوق سے تیار شہر ہو کے آئے ہیں نا. ہم روز اس وقت اسی شوق کو فرما رہے ہیں. یعنی اللہ کی رحمت سے جس دن سے، مجھے تو لگتا ہے جب جس دن سے قرآن ہاتھ میں پکڑا ہے، زندگی سے یعنی سوشلائزنگ ختم ہی نہیں ہو رہی. اور آپ کے لیے آج کا دن ایک نیا دن ہے. آج میرے ساتھ وہ لوگ نہیں ہیں جو میرے ساتھ پچھلے سیر سفر میں تھے. چلیے وردہ ہیں، آج ایک دوسرا دن ان کے ساتھ ہوں. ہر دن یہی دیکھ رہی ہوں میں جو آج آپ کے ساتھ دیکھ رہی ہوں. یہی محبت، یہی جذبے، یہی شوق، اور یہی بڑے کھانے جو میں نے نہیں کھانے. مجھے کوئی نہ مجبور کرے، نہیں تو میں دروازے کے پاس بیٹھی میں نے چلے جاتی. بندے کی اس شوق کی بے ایک انتہا ہوتی ہے. آپ پاکستان جاتے ہیں نا، روز دعوتیں، آپ تیسرے دن کہتے ہیں نہیں گھر کی دال چاول، کوئی دعوت نہیں کھانی، پلیز بریانی نہیں کھانی، یہ نہیں کھانی. یعنی ہم کوئی چیز زیادہ انجوائے کر بھی نہیں سکتے. آپ شوق سے جائیے نیاگرا فال، بڑا مزہ، تھوڑی دیر اور مزہ، اور پھر آدھا پونا گھنٹہ باغ کے بعد کہتے بس اب کہیں بیٹھ نہ جائیں. اچھا اب یہ نہ کر لیں، 2-3 گھنٹے آپ کو چلاتے ہی رکھے کوئی، آپ کہیں گے بس بڑی بس بس اب نہیں. کیونکہ یہ دنیا بہت چھوٹی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت صرف اتنی ہے جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈال کر دیکھے کہ کتنا پانی اس کی انگلی لے کر لوٹتی ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو جب انگلی پہ لگا ہوا ایک قطرہ ہے تو گزار لیجیے. ہمیں تو اللہ نے نعمتوں میں رکھا ہوا ہے، گزر جائے گا. لیکن وہ سوچئے کہ اگر آگے نہ ہوا تو کیا ہوگا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا من احب دنیا ہو، جو شخص دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو ضرور نقصان پہنچائے گا. اور جو شخص آخرت سے محبت کرتا ہے وہ پھر ضرور اپنی دنیا کو کچھ نقصان پہنچائے گا. لوگوں فنا ہونے والی زندگی کو باقی رہنے والی زندگی پر ترجیح دو. مطلب کیا اس کا؟ دیکھیے وی ہیو ٹو ڈیسائڈ. زندگی گزارنے کے 2 رخ ہیں، ایک خدا رخی اور ایک من چاہی دنیا رخی لوگوں چاہی. سوچ لیجیے آج، یا چلے اس شارٹ سے ریمائنڈر میں یہی سوچ لیجیے کہ میرے کام کس نے آنا، مجھے سب سے زیادہ ضرورت کس کی ہے، کون ہے جس کے بغیر میں نہیں جی سکتی. وہ رب ہے. اپنے سارے پیار بھی ہوں، پیار پاس بھی ہوں، پھر بھی اللہ ہی فائدہ دے تو ہوتا ہے. آپ کے پاس چیزیں پڑی ہوتی کام نہیں آتی، اولاد ہے پھر بھی آپ تنہا. بیماری آ گئی، دوا بیگ میں وقت پہ ملتی نہیں ہے، کئی دفعہ ایسا نہیں ہوا، بعد میں کھولتا ہے تو ادھر ہی پڑی ہوتی ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی، یعنی اس دعا میں تو ایک عقیدہ ہے، اللہم لا مانی لما آتیت ولا موتی لما مناتا ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کہ اللہ کوئی روک نہیں سکتا اگر تو کچھ دینا چاہے، اور کوئی دے نہیں سکتا اگر تو نہ دینا چاہے. اور کسی بھی دولت مال والے کو اس کی یہ چیزیں فائدہ صرف تب دیتی ہیں جب تو چاہتا ہے. گاڑی کھڑی ہے، سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی. گاڑی ہے، چابی گم گئی، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر چلی گئی. تو اللہ سے وہ لگا. اب ایک سوال کے بعد بس پھر میں آپ کو تھوڑا سا ریلیکسیشن دیتی ہوں. کیا دنیا مکمل طور پر چھوڑ دینی چاہیے؟
نہ کریں کام، مرد کمانا چھوڑ دیں، آپ گھر صاف کرنا چھوڑ دیں، بچے نہ پالیں، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آج براہ راست موضوع یہ نہیں تھا، اس لیے ورنہ اسی پہ ہم نے الحمدللہ اپنی اسٹرپ میں 2-3 دفعہ بات کی ہے۔ آپ کو بس ایک ون لائنر آنسر دیتی ہوں، یہ دنیا ضرورت ہے، مقصد نہیں۔ یہاں کے رشتے نیڈ بیسڈ ہیں، یہ جو یہاں کے رشتے ہیں نا، ضروری نہیں کہ یہ وہاں بھی جا کے بھیجو۔ یہاں شوہر بیوی ہیں، وہاں کے شوہر بیوی میں ان کو ڈھالنا ہے تو اس کا ایک کرائٹیرین ہے۔ یہاں کی اولاد ہے، یہ نقلی اولاد ہے، اصل اولادیں وہاں ہوں گی۔ یہ قرآن کی آیتوں میں آگے ہم پڑھتے جائیں گے، تو پھر آج ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے؟ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا ہم نے تمہیں عبث پیدا کیے، بیکار پیدا کیے؟ یو ڈونٹ ہیو اینی پرپز آف لائف۔ یہاں کیوں آئے ہیں؟ دیکھیے ہم یہاں آج کیوں آئے ہیں، مقصد سے آئے نا۔ یہ ساتھ والے گھر میں کیوں نہیں چلے گئے؟ اور میں سوچ رہی تھی کہ آج کوئی بھی نہیں ہوگا، اللہ کے بندو، اتنے لوگوں کے لیے گھر نہیں ہوتے۔ کسی مسجد کا کوئی ہال کھلوا لیتے، کسی لوگوں کو لے آتے، لیکن اللہ نے آپ کے لیے ایک جگہ بنا دی نا، بیٹھ گیا نا۔ یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، زمین کے ٹکڑے، جگہ کے ٹکڑے۔ اور آپ پتہ کہ اس لیکچر کے لیے ہمیں بیک اینڈ فورتھ 1 گھنٹہ آنا اور اب 1 گھنٹہ جانا، کل رات کو بھی 1 گھنٹہ آئے گے، یعنی ترتیب تھوڑی سی بدل لیتے تو یہ لیکچر آج مجھے کل ہو جاتا یا آج صبح میں ہوتا تو بالکل ہی مفہوم بدلتا۔ اس میں کوئی خیر ہے، میں تو وہ خیر ڈھونڈنے آئی ہوں کہ ذرا میں دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے جن کا فیصلہ اللہ نے، ہماری ویب سائٹ پہ بھی آپ کا لیکچر نہیں گیا، اگر وہ چلا گیا ہوتا تو پھر میرا لیے ہمسایوں کا بھی گھر کھولنا پڑتا۔ کوئی خیر ہے ادھر دبی ہوئی جو اللہ نے آپ کو بھیجا؟ اور اگر آپ رات 8 بجے ادھر آ کے بیٹھ سکتے ہیں نا تو یقیناً آپ پھر صبح 10 بجے بھی آ سکتے ہیں نا۔ اس لیے کہ دیکھیں زندگی بہت چھوٹی ہے، اس دنیا کی زندگی کو آخرت کو بہتر کرنے کا ذریعہ بنا۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ فِي الدُّنْيَا، آخرت ہے لیکن دنیا کا حصہ مت بھولو۔ کھائیے، پہنیے، اوڑھیے، حلال طریقوں سے، جائز سے، شوہر کمائیں گے، بچے پڑھیں گے، لیکن جو زندگی ہے نا اس کو اللہ کی رضا کے کاموں میں لگائیں۔ ہر کام کو کرنے سے پہلے سوچیں کہ اس کا اثر میری آخرت پہ کیا پڑے گا۔ کوئی کھانے لگی ہوں، کیا میں کھا سکتی ہوں؟ یہ بولنے لگی ہوں، کسی کو تانا دینے لگی ہوں، غیبت کرنے لگی ہوں، میرا اس سے کوئی فائدہ ہوگا آخرت میں؟ لیکن نا آپ 1 چمچ چینی کھاتے ہیں، میرا خیال ہے اس میں بھی کوئی 20-25 کیلوریز تو ہوتی ہوں گی نا۔ جب وہ منہ میں ایک میٹھے کی چمچ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں تو جسم پہ اس نے جا کے اثر کرنا ہے نا۔ ہمارا ہر گناہ یا تو ہمیں دنیا میں کسی جگہ پریشان کرتا ہے، یہ لکھ لیں آخری بات اس سیشن کی، ہمارا ہر گناہ، چاہے ہم اولاد کے معاملے میں ڈھیلے ہیں، اپنے بچوں کے، بیوی، شوہر، جو بھی فیملی بانڈ، یا پھر اللہ کے معاملوں میں ڈھیلے ہیں، فجر نہیں پڑھی، ظہر نہیں پڑھی، قضا کر دی، یہ کر سکتے تھے وہ نہیں کیا، بڑی صورت پڑھ سکتے تھے چھوٹی پڑھی، کوئی بھی لے لے، کسی نہ کسی جگہ آ کر اس نے ضرور افیکٹ کر لی، پکی بات ہے۔ دنیا میں کرتی ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا یہ کہاں سے آ گیا۔ اللہ کہتا ہے وما صابک من مصیبت الا بما کسبت ایدیک، تجھے جو تکلیف پہنچتی ہے یہ تیرے کسی ہاتھ کے کیے دھرے کا کمال ہے۔ اور اللہ بہت سارے تو گناہ ویسے ہی معاف کر دے، یعفو عن کثیر، سورہ شورہ میں تو یعفو عن کثیر، واقعی اللہ اگر آپ کو مجھے ہر گناہ پہ پکڑ لے، قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَخَذَ اللَّهُ، اگر اللہ بندے کو اللہ ہر گناہ پہ پکڑ لے، زمین پہ کوئی چلتا پھرتا جاندار نہ رہے۔ کیوں؟ اللہ نے معاف کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے آپ ادھر ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں یہ تو صرف ایک درس تھا نا، ایک چھوٹا سا ایک ٹاک تھی، اور اس وقت کے حالات سے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ ہم نے یہ بات کر لی۔ آج چونکہ یہاں اسکرین نہیں ہے ہمارے پاس، اور آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو آج پہلے ہی درس سن رہے ہیں، کبھی نہیں پہلے سنا یا اس پوری سیریز میں نہیں آئے، وہ ہینڈ ریز کریں۔ کافی نئے لوگ، اور کچھ بہت سارے وہ ہیں جو سنتے رہے، جو سن رہے تھے نا ان کا فرض بنتا ہے کہ جو نہیں سن سکے یا جن کو نہیں پتا کہ اپ کمنگ کلاسز کورسز کیا آ رہے ہیں، آپ ان کو بتائیے۔ سسٹر برتا بھی ادھر ہیں، اور بھی ایک آپ لوگوں کو بھی کچھ پتا ہے،
کل کے پروگرام میں بھی آپ تھے، صبح میں بھی تھے. الحمدللہ ہم سب اس وقت ایک ٹرپ پہ ہیں. کل صبح اگر مجھ سے آپ رف لائنر لے لیں تو آج ہم آپ کے پاس آئے نا، کل آپ آئیں گے. جتنا ادھر سے آنے کا راستہ تھا نا اتنا ادھر سے جانے. کل صبح 10 بجے سے 1 بجے سسٹر بردا کے گھر پہ ہماری بڑی اسپیشل کلاس ہے. اور آپ کے لیے آنر یہ ہے کہ آپ کے لیے اوپن کر دی گئی، ورنہ وہ اوپن نہیں ہے. وہ یوٹیوب فیس بک پہ نہیں آتی. لولو المرجان کرائسس مینجمنٹ. ہر ایک ٹوٹا ہوا اندر سے، کوئی بیماریوں سے، کوئی دکھوں سے، کوئی تکلیفوں سے. اس ایک ہفتے میں ایک کلاس صرف 3 گھنٹے ہیں، اور اس میں کوئی ہوم ورک نہیں، لمبی چوڑی کچھ بھی کہانی، بس بیٹھ کے سن کے تزکیہ، تربیہ، اور آف کورس ان ڈیپتھ تفسیر، ربانیت، کچھ ویڈیوز دیکھ کے ہم اس پہ غور و فکر کرتے ہیں. میں جہاں ہوتی ہوں، چونکہ میری وہ لائیو کلاس ہے، 100% لائیو کلاس ہے، تو پھر جس جگہ بھی ہوں گی نا تو میں نے ان کو دینی ہوتی ہے. اور یہ کلاس پورا سال میرے ساتھ گھومتی ہے. جس شہر میں جاتی ہوں وہاں کے لوگوں کو ایک ایڈوانٹیج مل جاتا ہے کہ ان کو سننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، ورنہ یہ رجسٹرڈ کلاس ہوتی ہے. تو کل آپ آئیے، بسم اللہ. جو آ سکتے ہیں، کوئی آ سکتا ہے یا آئے گا؟ ماشاء اللہ. سسٹر بردا کے گھر پہ کیا نام ہے جگہ؟ کیمبرج. دور ہے نا، ہمیں نہیں تھا آنا چاہیے. بہرحال جو آ سکے، نہیں آ سکتے تو کوئی بات نہیں. ہاں، آپ نہیں آ سکتے تو یہاں سسٹر وردا وہ آرنج بیگ کدھر ہے یہ آپ کو دیں گے. ابھی ٹھہرتی ابھی سر جہاں بیٹھے نا بیٹھ کر آپ کھڑے ہوں گے تو میں نے اٹھ بھاگ جانا. جی ہمارے پاس اس کا QR کوڈ بھی ہے، پیپر بھی. ابھی یہ سب کچھ ادھر کریں گی. آپ قسطوں میں تھوڑے تھوڑے لوگ اٹھ کے دیدار کر لیجیے گا اپنے اپنے فون پہ. اس QR کوڈ سے آپ لنک بھی کھول سکتے ہیں. ہفتے میں 1 دن سے اگر آپ کسی وجہ سے اس کو وہاں اس ٹائم پہ نہیں سن سکتے، 10 سے 1 جاب ہے یا کوئی مسئلہ ہے، تو آپ اگر ایک ایز اے رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ اس کو رجسٹر کریں گے تو اسٹوڈنٹ بلاگ اور آپ کو پچھلی کلاسوں کی ریکارڈنگ مل جاتی ہے. پھر آپ پورے ہفتے میں اس کو کسی بھی دن 1 دن کے محنت کر کے تو اس کو سن لیں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سننے میں آپ کا اپنا فائدہ ہوگا. اور دوسری چیز، ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان قریب ہے. ہر سال اللہ کی توفیق اور رحمت سے ہم لوگ نور قرآن کے پلیٹ فارم سے دورہ قرآن آفر کرتے ہیں. اس سال بھی ہے 2024 کا دورہ قرآن. اللہ کی رحمت، اس کی بانٹ ہے. اس سال US سے اور کینیڈا کے ٹائم زون سے ہو رہا ہے. پچھلے 8 سالوں سے یہ UK، یورپ یا کوئی بھی اور پاکستان کی ٹائمنگ میں تھا، تو آپ کے لیے بڑے آکورڈ ٹائم تھے. یا فجر ہوتی تھی، سحریوں کا ٹائم، تو یا بالکل مغرب ہوتی تھی. اس سال آپ کے ہمارے یہاں کے ٹائم 10:30 سے لے کے 1 o'clock تک ہوگا. ٹائم بھی تھوڑا کر دیا، 2.5 گھنٹے. پہلے 3 گھنٹے کا ہوتا ہے موسٹلی. مجھے پتا ہے کہ یہاں کے لوگ ذرا ماشاء اللہ بزی بہت ہے. تو اس سال ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے. اس کا QR کوڈ بھی ہے، آپ سننا چاہتے ہیں. اب ایک میری خواہش پوری کر دیں، آخری تو نہیں کہوں گی. آپ اسی گھر کو یا آپ کے اس علاقے میں آپ میں سے جو بیٹھے ہیں ابھی اسپونٹینیسلی ارادہ کر لیں. ایک ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھئی میرا گھر آفر ہے، میں نے تو سننا ہی ہے. لیکن بجلی بھی اتنی لگنی، اور کمرہ بھی، جگہ بھی ہے، کرسیاں بھی ہے. دوسروں کو بلانے کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ پہلے بندہ صبح اٹھ کے منہ دھو لیتا ہے. اکیلے میں تو بال بکھرے، پتہ نہیں کس حال میں لوگ کلاسز لیتے ہوں گے. آئی ڈونٹ نو. کھانا بھی جلدی بن گیا، کھانا بھی جلدی بن جاتا ہے، گھر بھی صاف ہوتا ہے. گھر والوں کی شامت بھی آئی ہوتی ہے. جلدی کریں جلدی کریں، میری کلاس ہے. دیکھیے مل کے فائدہ ہوتا ہے نا. اس ویرو صاف بیرو بر آپ بھی تو آپ لوگوں نے جب اپنے گھر سننا ہوتا ہے اکیلے میں، ایک تو سب کو بھی مسئلہ ہوتا ہے میں فون پہ کھول لوں، لنک ادھر ہے، ڈاٹا نہیں ہے، وٹ ایور. ایک جگہ آج اسکرین ہی، پھر ہم انشاءاللہ آپ کو اسکرین کا ارینج کر کے دیں گے. جہاں بھی ہو تو آپ لوگ مل کے سنیں. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو دورہ قرآن پہلا پارہ ہے وہ تو 26 فروری سے شروع ہوگا، 26 سے. اور ڈیلی ہو کے انشاءاللہ آپ آخری عشرے سے پہلے فارغ ہو جائیں گے. اللہ کو پتہ ہے چاند کب ہوتا ہے. یعنی یا آپ 19 کو فارغ ہو جائیں گے، 19ویں روزے کو، تو یا 20ویں کو ہو جائیں گے اللہ نے چاہا تو. ٹھیک ہے، یعنی 28 مارچ لکھا ہوا فلائر پہ. 2.5 گھنٹے کو اپنی زندگی سے اس طرح سے لیں. اور میں یہ آپ کو بتا سکتی ہوں کہ آپ سب کے چہروں پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے ایک دفعہ اس سفر کو شروع کر لیا تو آپ میں سے آدھے سے بھی زیادہ لوگ سبیل الجنہ میں آ جائیں گے. جو فوراً رمضان کے بعد ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن شروع ہوتا ہے. اس وقت یہاں ہمارے پاس سبیل الجنہ میں سے کون کون ہے؟ ایک سسٹر وردہ کھڑی ہیں، ادھر آئیے. دیکھیں یہ مجھے بتا رہی تھی، پردہ ادھر آئیے.
پہلے بھی آپ نے بتایا لیکن اس کو سن کوئی نہیں تھا رہا۔ دیکھیے میں پہلے کب آئی، آپ جو رستے میں سنا رہے تھے کہ آپ کو کیا فیل ہوا تھا، میں ان کے پاس جب آئی